رہبانیت ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ صورت جیسے روحانیت اور مادیت میں کیسے بیلنس رکھنا ہے سکھاتی ہے۔ یہاں پر یہ بیلنس خراب کر گئے، اس وجہ سے جو کہہ رہے تھے وہ کر نہیں پائے۔ ہمارے دین میں رہبانیت کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنائیں۔ ترک دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اب انہوں نے کیوں رہبانیت اختیار کی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ رہبانیت گوشہ نشینی کو کہتے ہیں، ترک دنیا کو کہتے ہیں، لیکن ان عیسائیوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر لیا تھا۔ یہ ایک طرح کی بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں تمام انبیاء کی تعلیمات ایک سی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ نے رہبانیت کا حکم دیا ہو اور باقی کسی نبی نے نہ دیا ہو؟ اب یہ ان کی بدعت تھی، اور بدعت آپ دیکھیں ویسے بھی ہر اس نیک کام کو کہتے ہیں جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو، شریعت سے نہ ملتی ہو، اور بدعت کرنے والا اس کے پیچھے نیت یہ رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ایسے شخص کا اس بدعت کو چھوڑنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی شریعت سے نہیں ملتی۔ یہ جو رہبانیت اختیار کیے تھے، ان میں انہوں نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائی تھیں۔ اگر اس پابندی کو میں مختصر آپ کو بتا دوں تو پہلا تو انہوں نے ترک دنیا کیا تھا، یعنی دنیا کی تمام تر لذتوں کو چھوڑ دینا۔ کہا ہم دنیا کی کسی بھی لذت کو نہیں لیں گے۔ پھر ترک عقبہ بھی کیا تھا۔ ترک عقبہ کہتے ہیں آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جانا۔ یہ بھی رہبانیت میں چیز کی جاتی ہے، ترک عقبہ، آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جانا۔ تیسری چیز انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس میں یا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے یا کم سے کم کھاتے تھے۔ اسی طرح سے نیند یا آرام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ترک خواہش نفس بھی انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے اپنے نفس کے برعکس کام کیے، جس میں مثلا انہوں نے شادی نہیں کی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ اب ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ روحانیت کے راستے میں یہ مادیت رکاوٹ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس دین کے راستے میں آگے بڑھنا ہے تو دنیا کو مکمل طور پر چھوڑنا پڑے گا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جسم کمزور ہوگا تو روح مضبوط ہو جائے گی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب جسم کمزور ہو جائے گا، ہم کھائیں گے نہیں، ہم سوئیں گے نہیں، تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، تو پھر روح مضبوط ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ کم از کم سوتے تھے اور کم از کم کھاتے تھے۔ جن دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ نے حق دیا تھا، یہ اسی کو ہی چھوڑ رہے تھے۔ جس چیزوں کو استعمال کرنے کا حق اللہ نے ہی دیا ہے، یہ اس سے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ اب یہ کچھ ایسے عمل کرتے تھے جس میں یہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ شدید سردی میں ننگے بدن رہتے، کہیں شدید گرمی پڑ رہی ہو تو ایک جگہ کھڑے رہتے، مثلا دھوپ میں مسلسل کھڑے رہتے، ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے، کیچڑ میں پڑے رہتے، گندے بنے رہتے، چپ کا روزہ رکھتے۔ اس طرح کی کئی صورتیں آپ کو ملیں گی جو رہبانیت اور تصوف میں ملتی ہیں۔ بیسیکلی اس کے پیچھے اپنے جسم کو تکلیف دینا، اس کو کمزور کرنا اور روح کو ہائی لائٹ کرنا۔
اس میں ان کا دوسرا قدم یہ تھا کہ یہ دنیا والوں سے بھی قطع تعلق ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے یہ دنیا والے بھی روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور خاص طور پر عورت. اس میں بڑا مشہور ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ جریج کا. ایک راہب تھا جریج، جس کی ایک طویل حدیث ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو کہ مسلم میں آتی ہے. وہ جنگل میں ایک کٹیا میں رہتا تھا یہ راہب، اور اس کی ماں اس سے ملنے آئی تھی، اور وہ عبادت میں مصروف تھا. اس کی ماں اس کو بلاتی رہی، اس نے جواب نہیں دیا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی تھی، اور پھر ایک پورا واقعہ آتا ہے. یہی ساری بات تھی. وہ جنگل میں چلا گیا تھا اور ایک بوسیتا سی کٹیا میں رہتا تھا، خیمہ نما چیز ہوتی ہے، اس میں رہتا تھا. اور پھر ماں بھی ملنے آئی تو ماں سے بھی نہیں ملنا. اور ایسے آپ کو کئی واقعات ہسٹری میں ملیں گے. اسی طرح سے انہوں نے نکاح سے پرہیز کیا. وہ کہتے کہ بیوی کا معاملہ تو اس سے بھی نازک ہے، یعنی ماں سے بھی زیادہ نازک ہے. بیوی تو بہت زیادہ ہی روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس سے شادی تو ہم کریں گے ہی نہیں. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں جو 33 سال کی عمر گزاری، اور وہ جب ان کو نبوت ملی 30 سال کی عمر میں، اور پھر 3 سال انہوں نے مختلف جگہوں پر جا جا کے تبلیغ کی تھی. شادی نہیں کی تھی حضرت عیسیٰ نے. کہا دیکھو حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کی تھی نا، تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے. یہ وہ ریزن دیتے ہیں. اور دوسری شادی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. پہلی شادی کرنی نہیں ہے، دوسری شادی کا تو سوال ہی نہیں ہے. اب جو دین سے جڑے لوگ تھے نا، انہوں نے یہ روش اختیار کر لی کہ وہ دنیا چھوڑ گئے. اس سے کیا ہوا، جو دنیا کو سنبھالنے کا سسٹم تھا نا، وہ بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا. کیا ہوا ہوگا آپ سوچیں؟ فساد ہی ہوا ہوگا. دیندار لوگ تو دنیا چھوڑ گئے، جو دین کو سمجھتے تھے وہ تو دنیا چھوڑ گئے، وہ دین کو کچھ اور ہی روش پر لے کر چلے گئے. تو دنیا کو سنبھالنے میں پھر بے دین لوگوں نے حصہ ڈالا، تو فساد فی الارض ہوا. پھر اچھے لوگوں نے جب یہ روش اختیار کی، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، جب ان لوگوں نے یہ روش اختیار کی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس چیز کو دین سمجھ لیا کہ یہ دین ہے. آپ دیکھیں دیندار لوگ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، لوگ کہتے ہیں اچھا انہوں نے کیا ہے تو لگتا ہے یہی دین ہے، وہ اسی طرف نکل گئے. ہمارے دین میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا. اس بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر سختی مت کرو، کیونکہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی. اس قوم کا بقایا گرجوں اور خانقاہوں میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت کی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے، یعنی اپنے آپ پر سختی نہ کرے کہ وہ عمل اسے عاجز کر دے. اس پر عمل ٹھیک طرح بجا لاؤ اور میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد مانگتے رہو. اسے مشکات نے روایت کیا ہے. تو شرعی لحاظ سے رہبانیت مذموم ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کے باپ نے ان کی بڑے شوق اور چاو سے شادی کی، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہ رکھی. رات عبادت میں گزار دیتے اور دن روزہ رکھ لیتے. ان کے اس رویے سے ان کی بیوی بھی پریشان تھی اور والد بھی. آخر والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے مطلع کیا. عبداللہ بن عمر خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو روزے رکھے جاتا ہے اور افطار نہیں کرتا، یعنی ڈیلی روزہ ہے تیرا، اور نماز پڑھے جاتا ہے. ایسا کر کہ روزہ رکھ بھی اور افطار بھی کر، یعنی بریکس لو بیچ میں، قیام بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی اور بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے. میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے اندر اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے کی طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے اور دشمن کے مقابلے میں بھاگتے نہیں تھے، یعنی پاورفل تھے. کیونکہ اگر آپ ڈیلی روزہ رکھو گے تو آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا، اسی لیے آپ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہ رکھیں، جیسے داؤد علیہ السلام کرتے تھے. اور ان کے اندر اتنی پاور تھی کہ دشمن کے مقابلے میں بھاگتے نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو ڈیلی بیسس پر روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے روزہ نہیں رکھا. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ یہ سنت کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، کوئی بھی 3 روزے آپ رکھ لو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ 10 جو بدلہ دے گا، تو یوں ہو جائے گا جیسے آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا. کہا میں اس سے بھی زیادہ کی پاور رکھتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داؤد علیہ السلام والا روزہ بتایا. اور پھر آخر کلام آپ کا یہی تھا کہ جو دائمی روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں. اس حدیث میں 2-3 اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کنٹینیوس روزے جسم کو کمزور کر دیتے ہیں اور وہ دیگر جہاد کے قابل نہیں رہتا. دوسری اہم بات کہ اس حدیث سے رہبانیت اور تصوف کے جو نظریات ہیں اس کو رد کیا گیا. جیسے کہ ایک نفس کشی کہتے ہیں اپنی جان کو ہی مارنا، بدن کو کمزور کرنا، اس سے منع کیا گیا اس حدیث میں. اور دوسرا صوفیزم میں ایک اور بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، وہ یہ کہ نفس کا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. آپ نے اگر تصوف کو پڑھا ہو تو اس میں یہ بات بہت زیادہ سکھائی جاتی ہے کہ نفس کا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. اسی لیے اپنی جان کو کمزور کرو، اپنے جسم کو کمزور کرو اور ایسی پابندیاں اپنے اوپر لگاؤ کہ جس سے تمہیں دنیا کے اندر کوئی انٹرسٹ فیل نہ ہو. تم جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہو جاؤ گے، فضیلت والے ہو جاؤ گے. تو اس حدیث میں اس کا بھی انکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیام بھی کر اور سو بھی، روزے رکھ بھی اور افطار بھی کر، یہ دنیا کو بھی دیکھنا ہے. تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، فیملی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان فیملی کو دیکھے ہی نہ. اور تیسری اہم ترین بات اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو عمل بھی سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنا بھی بہتر کسی کو معلوم ہو، وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. ایک بہت ہی نون حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے، جن میں کہا جاتا ہے کہ ایک سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، دوسرے عبداللہ بن عمر تھے اور تیسرے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا. جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے گویا کم سمجھا. کس کو کم سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، یعنی پھر ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. پھر ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا. اچھا، یہ وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی ڈیلی روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا، یعنی کبھی شادی نہیں کروں گا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلا کر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں؟ کیونکہ جو زوجہ تھیں آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بتایا کہ یہ بول کے گئے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور کہا کہ یہ باتیں کر کے گئے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود
میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ساری زندگی ان میرڈ رہنا منع کیا گیا ہے۔ خود سے کوئی شادی نہ کرے یہ سوچ کر کہ میں روحانیت کی طرف زیادہ ہوں، یا پھر اپنے جسم کو فاقوں سے مار دے، یعنی روز روزہ رکھے، پسندیدہ نہیں ہے، یا پھر پوری رات عبادت کرے۔ اور وہی بات خلاصے کے طور پر کہ کوئی بھی نیک عمل آپ کو کتنا بھی اٹریکٹیو لگ رہا ہو، اگر وہ سنت میں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے اس کو۔ تو عبادت میں خواہ کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو اگر بڑھا لے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جسم کو کمزور کرنا مسلسل روزے رکھ کر، اور یہ کہنا کہ یہ تزکیہ نفس کا سبب بنیں گے، روحانیت کا سبب بنیں گے، تو یہ خلاف سننا ہے۔ اسی طرح سے ساری ساری رات نماز پڑھنا اور یہ کہنا کہ یہ روحانیت کا سبب بن جائیں گی اور ہم آگے بڑھ جائیں گے روحانیت میں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہمیں کوئی کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ سنت میں نہیں ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے یہ رہبانیت اختیار کی وہ اتنے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو گئے، یعنی وہ ان فرنٹ تو راہب تھے لیکن وہ بیک آف اسکرین جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بدکاری جیسے گناہ۔ اور اگر آپ اس بارے میں تھوڑا جانتے ہوں تو جو عورتیں جنہوں نے شادیاں کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گی، ان عورتوں کی الگ جو ہے وہ جگہ بنا دی گئیں۔ ایسی عورتیں وہاں رہا کرتی تھیں جو شادی نہیں کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہم رہبانیت کی طرف متوجہ ہیں۔ انہی عورتوں میں اتنی بدکاری بڑھی کہ ناجائز بچے پیدا ہوئے، اور جب ناجائز بچے پیدا ہوئے تو وہ بچوں کو یا تو مار دیا گیا یا پھر گرجوں میں ہی ان کو خادم بنایا گیا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت انہوں نے ایجاد کیا اس کو مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو فرض نہیں کیا ان پر، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر تلاش کرنے کو اللہ کی رضا۔ اس کے پیچھے ان کی نیت بہت اچھی تھی لیکن ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ چیز شریعت میں نہیں تھی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھی، تو یہ جیسا کہہ گئے ویسا پورا نہ کر سکے۔ فما رعوها حق رعایتها، یہ اس کی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کا، اس کو نبھا نہیں سکے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں۔ ہم نے ایمان والوں کو اجر دیا جو ان میں سے تھے، یعنی اہل کتاب میں سے تھے، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں کی تھی۔ اتنی آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ